یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اگر تمہارے پاس مال و زر ہو تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو۔ تمہیں مال و دولت عطا کرنے والے خالق و مالک نے تمہارے مال میں ہمارے غریب ساتھیوں کا بھی حصہ رکھا ہے، ان کا حصہ انہیں دیتے رہو اور اپنے دینی دونوں امور میں معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اتباع کرتے رہو۔ رب العالمین تم پر رحم فرمائے گا۔ اپنے خالق و مالک کے رحم و کرم کے طفیل دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جہاں پر ادائیگی نماز کی پابندی پر خدا ترسی، لوگ خدا سے رحم دلی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نماز سے ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد ادائے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اس لیے حکم فرمایا گویا خداوند قدوس کی منشا اور رضا یہ ہے کہ جب میرا بندہ میرے دربار میں نیاز سے روحانی اور جسمانی طور پر پاکیزگی حاصل کر گیا وہ میرے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرے تاکہ اس کا مال بھی صاف و ستھرا ہو جائے۔ زکوٰۃ کے فوائد میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے معنی ہے پاکیزگی اور بڑھنا، نشوونما پانا، فروغ حاصل کرنا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں پاکیزگی آ جاتی ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال میں برکت و اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے میں اس کی وضاحت کر دوں تاکہ مسئلہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ ایک خالی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کیسے بڑھ سکتا ہے، تو آئیے میں بیان کرتا جاؤں تاکہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں خرچ کیا جائے تو ان میں برکت آ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر عالم اپنے علم کو تقسیم کرے تو اس کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اگر وہ اپنے علم کو اپنے پاس رکھے اور کسی کو نہ سکھائے تو وہ خود بھی علم سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کنویں سے اگر پانی نہ نکالا جائے تو پانی گندا اور بدبودار ہو جائے گا، پھر وہ پانی پیاس بجھانے کے بجائے بیماری کا سبب بن جائے گا۔ درخت کی کچھ شاخیں کاٹ دی جائیں تو اس کے پھل پھول میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک کسان غلہ کاشت کرتا ہے، دوسرا کسان کاشت نہیں کرتا۔ ظاہری طور پر کاشت کرنے والے کسان کی بوری غلے سے خالی ہو جاتی ہے، اور جس کسان کا غلہ کاشت نہیں ہوتا اس کے گھر میں غلے کی بوری بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن جس کی بوری بھری رہی استعمال کرنے کی بنیاد پر تھوڑے دنوں میں خالی ہو جائے گی۔ جس کسان نے اپنے غلے کی بوری کاشت کر کے خالی کر لیا تو آپ جانتے ہیں جب فصل اگے گی تو اس کا مکان غلے کی بوریوں سے بھر جائے گا۔ بلا شبہ یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم وحدہ لا شریک لہ کی روشنی میں رب کائنات کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا ہے۔ جو لوگ جتنا ہی فراغ دلی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں طہارت و پاکیزگی آ جاتی ہے، مال میں وسعت و حفاظت ہوتی ہے، سکون قلب کی دولت ملتی ہے۔ زکوٰۃ آفات ارضی و سماوات سے بچا دیتی ہے۔ زکوٰۃ سے تقویٰ و پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ باعث حصول برکات ہے۔ حقیقت ہے جس کام کرنے سے انسان کو نفع پہنچتا ہے اس کے نہ کرنے سے یقینی طور پر نقصان و خسارہ بھی ہوتا ہے۔ خداوند قدوس نے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے بے شمار انعام و اکرام و فوائد کا اعلان کیا ہے، اور راہ خدا میں نہ خرچ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی خبر بھی دی ہے۔ وہ سونا جس سے زکوٰۃ نہ ادا کی جائے اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس سونا اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے ان کی پیشانیوں، کروٹوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اس دن اسے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھایا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی برکات اور نہ خرچ کرنے کے نقصانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے روز اس کا یہ مال گنج صاحب کی صورت اختیار کرے گا، جس کی آنکھوں میں دو سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ صاحب بطور تاؤ اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ پھر صاحب اس کے منہ میں دونوں بانچوں کو پکڑ کر کہے گا
انا مالکا انا کندکا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے بروز حشر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ خرابی ہے ہر اس شخص کے واسطے جو پس پشت عیب نکالے اور تانا دینے والا ہو، جس نے اسے گن گن کر رکھا۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ برباد کرنے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کیا جانے حتمہ کیا ہے، وہ اللہ کی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کہتا ہے اللہ سخی کو مالا مال کر، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ وکیل کو بربادی دے۔ یعنی فرشتے سخی کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس کو آباد کر دے، اور وکیل کے لیے بد دعا کرتے ہیں اے اللہ اسے برباد کر دے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، بس جو سخی ہے اس نے اس درخت کو پکڑ لیا اور وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی، یہاں تک کہ وہ شاخ اس کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، بخیلی ایک درخت ہے جو آگ میں ہے، جو بخیل ہے اس نے اس کی شاخ کو پکڑ لیا اور اس کو نہیں چھوڑے گی حتیٰ کہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سخی کے لیے نوید جنت ہے، وکیل کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والے پر اللہ کی رحمت ہے، وکیل کا مال اس کے لیے زحمت ہے۔ قارون جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، اس کے مال و دولت کی فراوانی کا یہ عالم تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا معنی میں بیان کر رہا ہوں، اور ہم نے اس کو خزانے دیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ قارون اتنا مالدار تھا، اس کے خزانوں کی کنجیاں زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ کچھ سمجھ لو اس کے مال و زر کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا نیکی کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ جب قارون نے دیکھا مال و دولت کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم ہو رہا ہے تو اس نے مال و اسباب کا حساب لگایا تو بہت ساری دولت جا رہی تھی جو اسے راہ خدا میں خرچ کرنا ضروری تھا۔ اس بدبخت نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیا احسان ہے، معاذ اللہ، یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ سعید نے راہ خدا میں خرچ کرنے کے بجائے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مخالفت و دشمنی و عداوت کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ قارون سمیت زمین میں دھا دیا گیا۔ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم نے اس کو اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ قارون احکام الہی کی نافرمانی پر اپنے گھر و مال و زر سمیت زمین میں دھس گیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ خرچ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا، نہ مال رہا نہ مال والا رہا۔ اس لیے بار بار قرآن کریم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فوائد اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات کا ذکر کیا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ بے نیاز میں دعائے خیر ہے، پروردگار امت مسلمہ کو اپنی رحمت بے کراں اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل صراط مستقیم کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محمد معتصم باللہ قادری تانڈوی، خادم مدرسہ گلشن اولیاء، قصبہ شولی، ضلع بارہ بنکی۔ السلام علیکم۔